بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى رواہ البخاری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں بھائیوں، آج میری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بے شمار راستے ہیں۔ انسان زندگی کے کسی بھی مشغلے کے اندر ہو، ملازمت کرتا ہو، تجارت کرتا ہو، ملازم ہو یا مالک ہو، غریب ہو یا امیر ہو، ہر راستے میں، ہر عمل کے اندر اور ہر مشغلے میں رہتے ہوئے اس بات کا راستہ کھلا ہوا ہے کہ بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے اس کا مقرب بندہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اندر حصے دار بن جائے۔ اس سلسلے کی چند مختلف روایتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی روایت جو پیش کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے اس بندے پر، اللہ رحم فرمائے اس انسان پر کہ جو نرمی کا معاملہ کرنے والا ہو جب کوئی چیز بیچے، اور نرمی کا معاملہ کرنے والا ہو جب کوئی چیز خریدے، اور نرمی کا معاملہ کرنے والا ہو جب اپنے حق کا تقاضا کرے۔ تجارت میں، لین دین میں آدمی یا بائع ہوتا ہے، کوئی سامان بیچ رہا ہے، یا مشتری ہوتا ہے، خریدار ہوتا ہے، کسی سے کوئی چیز خرید رہا ہے۔ اگر کسی کے ذمے کوئی بقایا ہے، ادھار بیچا ہے، پیسہ وصول کرنے گیا ہے، یا امانت رکھی ہوئی ہے اس کو وصول کرنا ہے، قرض دیا تو اس کو وصول کرنا ہے، ان تینوں صورتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اپنے مخاطب کے ساتھ، جس کے ساتھ معاملہ ہے، سماحت اور نرمی کا معاملہ کرے تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رحمت کی دعا فرما رہے ہیں۔ اور اگلی روایت جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس میں اس کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا کان فی من کان قبلکم اتاہ الملک لیقبض روحہ فقیل له هل عملت من خیر قال ما اعلم قیل له انظر قال ما اعلم شیئا غیر انی کنت ابایع الناس فی الدنیا واجازیہم فانظر الموسر واتجاوز عن المعسر فادخلہ اللہ الجنة متفق علیہ۔ وفي رواية لمسلم نحوه عن عقبة بن عامر وابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنهما فقال الله انا احق بذا منك تجاوزوا عن عبدي۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امت کے اندر ایک شخص تھا، ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اس بندے سے پوچھا گیا کہ تم نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہے؟ حل عملت من خیر، کوئی خیر کا عمل ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا ما علم، میں نہیں جانتا، یعنی میرے پاس، میرے علم میں میرے پاس خیر کا کوئی بھلا کوئی کام نہیں ہے۔ قیل لہ انظر، کہا گیا سوچ لو، غور کر لو،
دیکھ لو۔ پھر اس نے کہا کہ ما اعلم شیئا، نہیں کوئی میں خیر کب کی بات نہیں جانتا، صرف اتنی بات ہے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ دنیا میں خرید و فروخت کا معاملہ کیا کرتا تھا، کچھ بیچتا تھا کچھ خریدتا تھا، یہ میں تجارت کرتا تھا، اور میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اجازی جن کے ساتھ میرا معاملہ ہوتا تھا ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا۔ پس میں خوشحال آدمی کو تو مہلت دے دیتا تھا اور تنگ دست کو معاف کر دیتا تھا، یعنی میرے جو کارندے تھے ملازم تھے ان کو میں نے یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ میرا جس کے ذمہ بقایا ہو، اگر اس کی حیثیت دینے کی ہے لیکن فی الحال نہیں دے سکتا، وہ کچھ مہلت مانگتا ہے کہ مجھے اتنے دن کی مہلت دے دو میں بعد میں ادا کر دوں گا، میں کہتا تو اس کو مہلت دے دو۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ تنگ دست ہو گیا، بقایا ادا نہیں کر سکتا، وہ کہتا بھائی میرا قرضہ معاف کر دو، تو میں ہدایت دیتا تھا کہ اس کو معاف کر دو۔ یہ ایک کام میں کرتا تھا، اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی میرے نام اعمال میں نیکی میرے علم میں نہیں ہے۔ میں خوشحال آدمی کو مہلت دے دیتا تھا اور تنگ دست کو معاف کر دیتا تھا۔ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اس کی روح قبض کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسی ایک عمل کے بنا پر اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے، اور اس کے آگے فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی ایک روایت اسی کے معنی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت حضرت حذیفہ کی تھی۔ مسلم شریف میں اسی کے معنی ایک روایت حضرت عقبہ ابن عامر کی اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انا احق بذا منکا، میں اس چیز کا تم سے زیادہ حقدار ہوں، تجاوزوا عن عبدی، میرے بندے کو درگزر کرو۔ یعنی جب اس کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوا کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں سوائے اس کے کہ یہ تنگ دست لوگوں کو معاف کر دیتا تھا، خوشحال لوگوں کو مہلت دے دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجاوزوا عن عبدی انا احق بذا منکا، میں اس سے زیادہ حقدار ہوں۔ بندہ محتاج، ضرورت مند، اپنے ہی ہم جنسوں کے ساتھ، اپنے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ جب یہ معاملہ کرتا تھا کہ اپنا حق معاف کر دیتا تھا، مطالبہ مؤخر کر دیتا تھا، تو میں تو غنی و بے نیاز ہوں، میں تو مستغنی ہوں، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ پھر فرمایا تجاوزوا عن عبدی، میرے بندے کو معاف کر دوں، درگزر کر دوں۔ یعنی خطائیں ہیں، گناہ ہیں، لغزشیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ زندگی بھر گناہ کرنے والا، اس کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے، بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی۔ ایک یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جو بندہ خود اقرار کر رہا کہ میرے علم میں میرے پاس کوئی نیکی نہیں سوائے اس ایک کام کے، اس سے معلوم ہوا کہ ایک راستہ اللہ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل کرنے کا یہ بھی ہے۔ ہم اگر دکاندار ہیں، تاجر ہیں، ہمارے کچھ ملازمین ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، ہمیں ان سے کچھ وصول کرنا ہے، اگر اس پر نظر رکھ کر کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ اگر نرمی کا معاملہ کریں گے، سماحت کا معاملہ کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمائیں گے، اور اس کا تو وعدہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو محدثین کی مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جو لوگ دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، رحمان تبارک و تعالی یعنی اللہ تعالی بھی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ فرمایا ارحموا من فی الارض،
تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ وعدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر کچھ نقصان محسوس ہو، اتنی رقم ہے معاف کر دیں گے، پونجی گھٹ جائے گی، یہ تو نادہند ہو جائے گا، اس لیے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، قانوناً اپنا حق وصول کرنے کا پورا حق ہے، اس کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن بحیثیت مومن ہونے کے اور آخرت میں اللہ کے رحم و کرم کا محتاج ہونے کے ہمارے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ دنیا کا تھوڑا سا نقصان برداشت کر کے اپنے صاحب معاملہ کے ساتھ نرمی و سہولت کا معاملہ کریں تو انشاءاللہ یہ چیز محشر میں کام آئے گی۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، رواہ الترمذی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تاجر خوب سچ بولنے والا ہو، امانت دار ہو، التاجر الصدوق الامین، جو سچا ہو اور امانت دار ہو، وہ نبیین انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ محشر میں اس کو انبیاء، صدیقین اور شہداء کا ساتھ ملے گا۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے یہ صفت کہاں سے آ رہی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے، جوانی ہے مکہ مکرمہ میں، نبوت ملنے سے پہلے آپ نے 2 سفر کیا ہے، تجارتی سفر ملک شام کا، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا غالباً والے تجارت لے کر بھی گئے ہیں، اور اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ متاثر ہوئی ہے اور نکاح کا پیغام دیا ہے، حضرت حضور سے نکاح کیا ہے۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے نام سے نہیں جانے جاتے تھے، الصادق الامین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہ 2 وصف، سچ بولنا اور امانت داری کا، امانت دار ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پہچان بن گئی تھی کہ نام لیے بغیر الصادق الامین کہا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہوتے تھے۔ تو آپ التاجر الصادق الامین کا سب سے اعلیٰ مصداق تھے۔ اب جو بندہ یہ عمل کرتا ہے کہ تجارت کرتا ہے اب بالکل طے کر لیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا، امانت داری برتوں گا، تو گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، قدم بقدم چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے محشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء کی معیت عطا فرمائیں گے۔ اچھا، بظاہر یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، سچ بولتا ہے آدمی، تجارت کرتا ہے، امانت داری برتتا ہے، لیکن تجارت میں قدم قدم پہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ ذرا سا جھوٹ بول کر، ذرا سی بے ایمانی کر کے، ذرا سی خیانت کر کے آدمی اپنی حیثیت کے، تجارت کی نوعیت کے مطابق نفع کما سکتا ہے۔ جو کروڑوں کا سودا کر رہا ہے، اگر وہ تھوڑا سا جھوٹ بول دے مال کی کوالٹی کے سلسلے میں، 1 نمبر 2 نمبر کے مال کو 1 نمبر ظاہر کر دے، ریٹ میں اچھا خاصا فرق ہے، گاہک کو پہچان نہیں ہے، وہ اس پر بھروسہ کر کے خرید لیتا ہے، لاکھوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عیبدار مال ہے، اس کے ایسی طریقے سے اس کو چھپا دیا کہ خریدار کی نظر نہیں پڑتی، وہ بھاپ نہیں سکتا، یہ خیانت کی اس نے اور بیچ دیا، نفع کما لیا۔ ایسے مواقع روز آتے ہیں، قدم قدم پہ آتے ہیں، اور یہ ہر مرحلے میں اپنی خواہش کو قربان کرتا ہے کہ نہیں کچھ ہوگا، جھوٹ نہیں بولوں گا، نہیں کچھ بھی ہو جائے گا، بے ایمانی نہیں کروں گا، خیانت نہیں کروں گا۔
تو گوئے یہ قدم قدم پہ روزانہ نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے جذبات کو قربان کرتا ہے، مالی نفع کو قربان کرتا ہے، اس لیے اس کو آخرت کے اندر محشر میں اتنا اونچا مقام دیا جائے گا۔ شہداء کے ساتھ جس کو جو حشر مل رہا ہے، شہید ایک مرتبہ جان دے کر اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتا ہے، یہ روز اپنے جذبات کو قربان کر رہا ہے، اپنی مالی نفع کو قربان کر رہا ہے، منافع کو قربان کر رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مومن کے لیے اللہ کا راستہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے راستے بہت سے ہیں۔ ایک آدمی تاجر بن کر رہے، تجارت کرے اور ایمانداری کی تجارت کرے، سچ بول کر ایمان دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرے، تو یہ اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اور میدان محشر میں انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ ہے، راستہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنتا ہے اور ان کے کام آتا ہے، الساعی للارملۃ والیتیم، ان کے لیے چلت پھرت کرتا، محنت کرتا ہے، وہ اس روزے دار کی طرح ہے جو کبھی افطار نہ کرتا ہو، اور اس نمازی کی طرح ہے جو کبھی نہ تھکتا ہو۔ کالصائم لا یفطر وکالقائم لا یفطر، مسلسل روزہ رکھنے والا، ایام منہیہ کو چھوڑ کر جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے روز روزہ رکھتا ہو، اور جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے ان کو چھوڑ کر مسلسل نماز پڑھتا ہو اور تھکتا نہ ہو۔ سوچو عبادت کے اعتبار سے کچھ اونچے مقام کے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے سہاروں، کمزوروں کی خدمت میں لگنے والا، ان کے لیے چلت پھرت کرنے والا، اس خادم کو اللہ تعالیٰ اتنا اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ تو ایک راستہ یہ بھی ہے کہ غریبوں کا سہارا بنے، یتیم و بیواؤں کا سہارا بنے، ان کی خدمت کرے، کام آئے ان کے، چاہے اپنے پیسے کے ذریعے، چاہے اپنے عمل کے ذریعے، جو ان کی ضرورت پیش آئے اس کے اندر۔ وہ بے سہارا ہیں، کمزور ہیں، ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، کھڑا ہو جائے ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ایک روایت دوستو باب التوکل والصبر ابھی نکال رہا ہوں۔ روایت کا مضمون یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر۔ مومن کی بھی عجیب شان ہے، اس کا سارا معاملہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور فرمایا کہ یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، مسلمان کے علاوہ یہ چیز کسی کو حاصل نہیں ہے کہ اس کے حق میں ہر حالت بہتر ہو جائے۔ فرمایا عن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا لمؤمن ان اصابته السراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ، رواہ مسلم۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے، مومن کی بھی عجیب شان ہے کہ اس کا ہر حال اس کے حق میں بہتر ہے۔ کیسے ہر حال اس کے حق میں بہتر ہے؟ فرمایا کہ
وَلَيْسَ لِذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں کہ ہر حال اس کے حق میں بہتر ہو جائے۔ فرمایا ان اصابتہ سراء شکر، اچھی حالت اگر اس کو پیش آتی ہے، تجارت میں نفع ہو گیا، صحت و عافیت مل گئی، کہیں سے کوئی نعمت حاصل ہو گئی، خوشی کا کوئی موقع مل گیا، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ ادائے شکر کے ذریعے وہ خوشحالی اس کے حق میں نعمت بن جاتی ہے، اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر کوئی پریشانی اس کے اوپر آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تو صبر کرتا ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وہ اس کے حق میں بہتر بن جاتی ہے۔ یعنی مصیبت یا راحت یہ اپنی ذات سے کچھ نہیں ہے، مومن اس وقت کرتا کیا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ اگر مومن خوشحالی میں اچھی حالت کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو شکر گزار ہونے کی بنا پر یہ نعمت، یہ خوشحالی اس کے حق میں نعمت بن جاتی ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی بندہ شکر ادا کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ اور اگر نقصان ہو گیا، تجارت میں گھاٹا ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی طرح کا خسارہ ہو گیا، تو وہ یہ طے کرتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ صبر کرتا ہے، اللہ کی یہی مصلحت تھی، اللہ کی یہی مرضی تھی، تو اس صبر کرنے کے بنا پر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ کی بشارت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یعنی ہم سب اللہ ہی کے، ہمیں اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ایسے ہیں ان کے اوپر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور عام رحمت بھی نازل ہوتی ہے، اور فرمایا یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ مومن کے لیے اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے راستے کھلے ہوئے، مختلف راستے ہیں۔ صبر کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اگر پریشانی آ جائے، اور شکر کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اگر نعمت مل جائے۔ تو اصل تو دیکھنے کی چیز یہ ہوئی کہ بندے کی ہمیشہ نگاہ اس پر ہونی چاہیے کہ اس حال میں میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے، بس یہی اصل چیز دیکھنے کی، اس کو یاد رکھیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مومن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں ایک کامل شریعت ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت ہمارے سامنے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جامعیت ایسی ہے۔ مولانا سلمان ندوی کی جو سیرت کی تقریر ہے اس کو پڑھیے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اتنے حالات آئے ہیں متضاد قسم کے، آپ مغلوب و مقہور بھی رہے اور حاکم بھی رہے، غزوے میں فتح بھی ہوئی ہے، شکست بھی ہوئی ہے، تنگ دستی بھی گزری ہے کہ پیٹ پہ دو پتھر باندھے گئے، خیرات کی بڑی بڑی رقمیں بھی آئی ہیں، مکہ مکرمہ میں ایسی زندگی بھی گزاری ہے کہ آپ کی قتل کی سازش کی گئی ہے اور قاتل آپ کے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، مدینہ طیبہ میں ایسی بھی صورت پیدا ہوئی ہے کہ خدام اور آپ کے عشاق اور آپ کے فدایان کی ایک جماعت کھڑی ہوئی ہے، مختلف حالات آئے، اور ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سیرت کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ اسی طرح قرآنی ہدایات کے اندر اللہ جل شانہ نے ہمیں ہر حال کے لیے ہدایتیں دی ہیں۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جس حال میں ہو یہ دیکھے کہ اس وقت مجھ سے اللہ کیا چاہتا ہے۔ مثلا اللہ نے نعمت دی ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرا شکر ادا کرے، اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ جزا فضا نہ کرے، صبر سے کام کرے۔
اللہ نے نوازا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے بندوں کے اوپر خرچ کرے، نیک کاموں کے اندر خرچ کرے۔ اللہ نے تاجر بنا کر بیٹھایا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ سچ بولے، امانتداری کا معاملہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ کسی مزدور سے کام لیا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پوری مزدوری ادا کرو، اس کے اندر کوتاہی مت کرو۔ اگر ہم سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ فوراً اس سے معافی تلافی کرو، معاملات کو صاف کرو۔ مقصد یہ ہے کہ جس حال کے اندر بھی ہو آدمی، جن حالات سے گزرے، جو واقعات پیش آئیں، فوراً اس پر نظر جانی چاہیے کہ اللہ اس وقت کیا چاہتا ہے۔ اذان ہو گئی تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہ صرف جمعی کے لیے نہیں ہے، اذان ہو گئی تو سارے کام چھوڑو، مسجد میں جاؤ، اللہ کے گھر کی طرف دوڑو، جلدی جاؤ، جا کے نماز ادا کرو۔ اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، سال گزر گیا، اب اللہ کا حکم ہے کہ حساب کرو، پیسے کا زکوٰۃ نکالو۔ ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، دیکھیں اور سوچیں کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ہم اولاد ہیں، والدین کے سلسلے میں ہمیں ہدایت ملی ہے کہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کی خدمت کرے، ان کو راحت پہنچائے۔ شوہر ہے تو بیوی کے حقوق کو ادا کرے، باپ ہے تو بچوں کی تربیت کرے، ان کو دینی تعلیم دلائے۔ یہ سب شریعت کے تقاضے، ان کے احکام ہیں، اور یہ وہ تقاضے ہیں کہ جس میں سے ایک چیز کے اندر بھی کوتاہی ہوگی تو پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ معلوم ہوا کہ جس کام کے نہ کرنے پر گرفت ہو سکتی ہے، پکڑ ہو سکتی ہے، مطالبہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کیا، تو چاہے ہم سے صراحت کے ساتھ کہا جائے نہ کہا جائے، لیکن حالات کا تقاضا تھا کہ ہمیں یہ کرنا ہے، نہ کرنے پر ہماری پکڑ ہو رہی تھی۔ ہم اسی کو اپنا مزاج بنائیں۔ اس وقت ہمارا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کا مطالبہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا ہے۔ غم ہو تو صبر کرے، خوشی ہو تو شکر ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک قبر کے پاس ایک عورت کھڑی ہوئی رو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسبری، صبر سے کام لو، خاتون صبر سے کام لو۔ اس نے دیکھا نہیں کہ کون ہے، وہ تو غم میں مبتلا تھی، غالباً اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی قبر کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے فرمایا الیک عنی فإنه لم یصبک ما اصابنی، جائیے اپنا کام کیجئے، جو مصیبت مجھ پر پڑی آپ کے اوپر نہیں پڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، اس لیے کہ وہ غمزدہ تھی۔ آپ کے چلے جانے کے بعد کسی نے کہا کہ جانتی ہے کون تھے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب اسے بڑا افسوس ہوا، میں نے یہ کیا کیا، فوراً در اقدس پر حاضر ہوئی۔ وہاں روایت میں آتا ہے کہ نہ وہاں کوئی دربان تھا، نہ کوئی پہرے دار تھا، اجازت طلب کی، حاضری کی اجازت مل گئی۔ اس نے کہا لم عارف کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ سچے لوگ تھے، آپ نے اس پر کوئی گرفت نہیں کی۔ آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، خاتون حقیقی صبر وہ ہوتا ہے جو تازہ صدمہ کے وقت صبر کیا جائے، ورنہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی وقت گزرنے کے ساتھ زخم مندمل ہو جاتا ہے، آدمی کو صبر آ جاتا ہے۔ لیکن اصل وہ صبر جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس صبر کے اوپر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، وہ ہے کہ جب تازہ صدمہ پیش آئے تو اس وقت صبر کرے۔ ایک واقعہ پڑھا تھا، اس وقت اس کا حوالہ ذہن میں نہیں ہے۔ ایک خاتون تھی جس کے 3 بچے تھے، وہ تنور کے اندر روٹی بنا رہی تھی۔ اس کے 2 بڑے بچے جو تھے، انہوں نے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بیٹا امی جو جانور کو ذبح کرتی ہیں دیکھا ہے کیسے کرتی ہیں، چلو ہم بھی کھیلیں۔ ایک بھائی کو لٹایا اور چھری لے کر اس کے گلے پر چلا دیا۔ ظاہر بات ہے کہ چھری چلے گی تو کیا ہوگا، گلا کٹا، وہ چیخا۔ اب یہ اور اسی میں ختم ہو گیا وہ۔ اب یہ بچہ ڈرا کہ اللہ میرا کیا ہوگا، دوڑ کر گیا، لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، ٹال تھی،
اس کے اندر جا کر چھپ گیا۔ ماں اٹھی اس کو تلاش کرنے کے لیے، ادھر ادھر دیکھا کہیں نظر نہیں آیا، جا کے دیکھا تو ٹال کے اندر مرا ہوا پڑا تھا، سانپ نے اس کے پیر میں ڈس لیا تھا۔ ادھر سے لوٹ کر آئی تو شیرخوار بچہ جو اس کی تندور کے قریب لیٹا ہوا تھا وہ کھسکتے کھسکتے آگے بڑھا، تندور میں گر کے جل کے مر گیا۔ 3 بچے تینوں چند منٹ کے اندر ختم ہو گئے۔ اس نے صبر سے کام لیا۔ اب اس کے بعد غالباً یہ ہے کہ وہ حج یا عمرہ کے لیے گئی ہے، اس سے پوچھا گیا کہ تم اس پر راضی ہو؟ اس نے کہا میں راضی ہوں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اتنے بڑے صدمات آ جائیں اور ان کے اوپر صبر کیا جائے، چھوٹے چھوٹے حادثات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صبر اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ۔ اگر ہمیں کوئی موقع مل جائے ایسا کہ ہم صبر کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ کوئی نعمت ملے فوراً شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کے مواقع تو بے حساب ہم کو ملتے رہتے ہیں۔ اب مغرب کے بعد ہدایت نبوی پڑھی جا رہی تھی، اس میں سنت بتلائی ہے کہ اگر چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، اور میں نے روایت سنائی تھی، شیخ عبارت سنائی تھی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے گلستان کے مقدمے کے اندر کہ جو سانس آتی ہو جاتی ہے تو ایک سانس اندر گئی تو صاف ہوا لے کر گئی، اب باہر نکلی تو گندی ہوا لے کر نکلی۔ یہ بقائے حیات اور آدمی کے صحت کا گویا ذریعہ ہے، ضامن ہے۔ 2 نعمتیں ملی ایک سانس کے اندر، اور ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے، تو ہر سانس میں گویا 2 شکر واجب ہو گیا۔ ہم نہیں ادا کر سکتے، لیکن جہاں احساس ہو نعمت کا کم سے کم وہاں تو دل کی گہرائی کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو شکر بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، صبر بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ غریبوں مسکینوں کی خدمت کرنا، بے سہاروں کا سہارا بننا بھی اللہ کے رضا کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ابھی آپ نے سنا کہ جن لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں ان کے ساتھ نرمی سے درگزر سے کام لینا، یہ بھی اللہ کے رضا کا ذریعہ اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت تو سنانے کو جی چاہتا ہے، بڑے کام کی ہے، اگرچہ اس میں یہ مضمون نہیں ہے، لیکن مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَوْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مسلمان، طاقت والا مومن بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ طاقت سے مراد صرف جسمانی طاقت نہیں ہے، کام کرنے کی صلاحیت، قوت، استعداد، ہمت، جو کام کر سکے، دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، جو طاقت والا، ہمت والا، صلاحیت والا، مضبوط دل و دماغ والا مومن ہے، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور وہ زیادہ بہتر ہے بمقابلے کمزور، کم ہمت مومن کے۔ لیکن اب اس کو سن کر جس کو جو فطری طور پر کمزور ہے وہ مایوس ہو جائے گا، تو آگے فرمایا وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، ویسے ہر ایک کے اندر خیر ہے، مومن ہے نا، جو کمزور ہے وہ مایوس نہ ہو کہ میں تو کسی کام کا نہیں، خیر اس کے اندر بھی ہے، تقابلاً قوی کو ضعیف کے مقابلے میں برتری حاصل ہے۔ اس کے بعد کی بات سنیے، فرمایا احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہارے لیے نفع بخش ہو، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، جو چیز تمہارے لیے کارآمد ہو، نفع بخش ہو، اس کے حریص بن جاؤ، یعنی بہت توجہ و طلب سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔
وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور اللہ سے مدد حاصل کرو. وَلَا تَعْجِزْ عاجز بن کر مت بیٹھو جو مقدر میں ہوگا ہوگا ہمارے کرنے سے کیا ہوتا. نہیں، کام کرو، کبھی ہو کبھی بنو، صلاحیت کو استعمال کرو. جو چیز تمہارے لیے نفع بخش ہو، کارآمد ہو، دین کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے کارآمد ہونے کی دو صورت ہوتی ہے. یا تو ہم اس کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کریں یا کسی نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں. جلب منفعت دفع مضرت. جو چیز اس سلسلے میں تمہارے لیے نافع بن سکتی ہو فرمایا ہرس کرو، یعنی بڑے شوق سے، بڑے جذبے سے، بڑی لگن سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اپنی صلاحیت استعمال کرو. اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ میں اسباب اختیار کر رہا ہوں، ہاتھ پیر چلا رہا ہوں، تو ہماری مدد فرما. وَلَا تَعْجِزْ عاجز مت بنو کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، میں کیا کروں. فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. اور اگر تمہیں کوئی نقصان ہو جائے تو یہ ہرگز مت کہنا کہ اگر میں ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا، اگر ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا. کوئی نقصان ہو جائے تو پھر یہ مت کہنا کہ لو انی فعلت کان کذا و کذا، اگر میں فلاں کام کرتا تو ایسا ہو جاتا اور ایسا ہو جاتا. ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، بلکہ یوں کہو کہ اللہ نے مقدر میں یہی لکھا تھا اور جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. پہلے سے یہ مت کہو کہ جو مقدر میں ہوگا وہ ہوگا. پورے ذرائع استعمال کرو، اسباب اختیار کرو، محنت کرو. لیکن جب کوئی چیز پیش آ جائے تو اب یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہو کہ قدر اللہ، اللہ نے یہی مقدر کیا تھا. وما شاء فعل، اور اللہ نے جو چاہا وہ اس نے کیا. فإن لو تفتح عمل الشیطان، کیونکہ یہ اگر یہ شیطان کا راستہ کھول دیتا ہے. اگر ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا. مثال کے طور پر گھر میں کوئی بیمار ہوا تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے علاج کے سلسلے میں جتنی تگ و دو کر سکتے ہو کرو. یہ مت کہو کہ زندگی اس کی لکھی ہوگی تو بچے گا، موت لکھی ہوگی تو مرے گا، ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے. ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مقدر میں کیا ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. احرص علی ما ینفعک، نفع یہی تو ہے کہ مریض کو شفا ہو. اس کے حریص بنو، خوب توجہ سے اس کام کو کرو. اور فرمایا کہ لیکن اگر بچا نہیں تو اب یہ مت کہو کہ اگر فلاں ڈاکٹر کو دکھا دیتے تو بچ جاتا، فلاں اسپتال میں لے جاتے تو جان بچ جاتی، وقت پر گیس سلنڈر، آکسیجن کا سلنڈر نہیں مل سکا اس لیے مر گیا، ایمبولینس ٹائم سے نہیں آ سکی اس لیے مر گیا. مسلمان کے لیے اس کی گنجائش نہیں. اب یہاں کیا کہنا ہے؟ مقدر میں یہی تھا کہ سلنڈر نہ ملے، مقدر میں یہی تھا کہ ایمبولینس نہ آئے. یہ ہرگز مت کہو کہ اگر آ جاتا تو بچ جاتا، دوا فلاں دوا مل جاتی تو بچ جاتا. گویا اللہ کے فیصلے کو آپ اپنے عمل سے بدلنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیتے تو اللہ کا فیصلہ بدل جاتا. فرمایا کہ یہ اگر یہ شیطان کا راستہ کھولتا ہے، گویا تقدیر پر سے ایمان کو متزلزل کرتا ہے کہ ہمارے مقدر میں موت نہیں تھی بلکہ فلاں بے احتیاطی کی بنا پر آئی. یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے سارے معاملات ظاہر کے اعتبار سے ہوتے ہیں. لہذا اگر خدا نخواستہ کسی نے کسی کو تھپڑ لگا دیا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے مقدر میں لکھا ہوا تھا. جواب میں یہ بھی ایک لگا سکتا ہے کہ تمہارے مقدر میں بھی لکھا ہوا تھا. ہاں مقدر کا حوالہ نہیں دینا ہے. جو احرص علی ما ینفعک کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو چیز نافع ہے اس کو خوب اختیار کرو. عاجز بن کر مت بیٹھو، اپنی صلاحیت کو استعمال کرو اور اللہ سے مدد چاہو. اس لیے کہ مومن اور غیر مومن میں فرق یہی نہ ہے کہ
وہ غیر کو اپنے اسباب پر ہی سارا بھروسہ ہوتا ہے، اور ہم اسباب کو اسباب کے درجے میں اختیار کرتے ہیں، مدد اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو جو چیز نفع بخش ہو اس کو خوب حاصل کرو اور اللہ سے مدد مانگو، عاجز بن کے مت بیٹھو، اور اگر کوئی چیز آ جائے، پیش آ جائے، مصیبت آ جائے تو پھر یہ مت کہو کہ اگر ایسا کرتے تو یوں ہو جاتا، ایسا کرتے تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں قدر اللہ نے مقدر میں لکھا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، انتقال لکھا ہوا تو ہو گیا، نقصان لکھا ہوا تو وہ ہو گیا۔ لیکن اگر لو کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمائے لو شیطان کا راستہ کھلتا، وہ ہمارے عقیدے اور یقین کے اوپر ضرب لگائے گا۔ بہرحال میں نے گفتگو جو شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی رضا، اس کی رحمت، اس کا قرب حاصل کرنے کے بے شمار راستے ہیں۔ آدمی جس مشغلے کے اندر بھی ہو، جس کاروبار میں ہو، جس کام میں لگا ہوا ہو، اس میں شریعت کی پوری رعایت کرے اور ہمہ وقت اس بات پر نظر ہو کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، جون سی حالت ہو اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ نعمت ملے تو شکر ادا کرے، پریشانی آئے تو صبر کرے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے تو دیکھے کہ اس مومن کو اس سلسلے میں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آج یہ کیا ہے، پرچیاں کیسی ہیں؟ دعا کی پرچی ہے۔ کیا عورت قبر پر جا سکتی ہے؟ عورت کو قبر پر جانے کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اس میں اصل میں علماء کے درمیان دو رائے ہیں۔ ایک روایت تو عورتوں کے قبر پر جانے کے سلسلے میں صراحتاً ممانعت کی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور والمتخذین علیہ السروج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا روایت زبانی بیان کر رہا ہوں، اللہ نے لعنت بھیجی ہے ان عورتوں پر جو قبروں کے پاس جاتی ہیں اور ان لوگوں پر جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں۔ ایک تو یہ روایت ہے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الموت، میں نے تم لوگوں کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں قبرستان جایا کرو۔ اب اس میں محدثین اور شارحین کی دو رائے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ اجازت دی تو اس میں عورتیں بھی اجازت کے اندر آ گئیں۔ جو چیزیں منع ہیں، بے پردگی نہ کریں، جزا فضا نہ کریں، سینہ کوبی نہ کریں، بال نہ نوچیں، سینہ نہ پیٹیں، چہرہ نہ ماریں، یہ ساری چیزوں نہ کریں تو ان کے لیے قبر پر جانے کی اجازت ہے۔ اور ایک جماعت علماء کی یہ کہتی کہ نہیں، عورتوں کی ممانعت اپنی جگہ پر برقرار ہے، اس لیے عورت کو قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو میں نے واقعہ سنایا تھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کا انتقال ہوا مکہ کے قریب، پھر ان کو مکہ لے جا کے دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ جب وہاں پہنچی تو ان کی قبر کے پاس گئیں اور جا کر کہا کہ اگر میں تمہارے انتقال کے وقت موجود ہوتی تو تم وہیں دفن کیے جاتے جہاں انتقال ہوا تھا اور میں تمہارے قبر میں نہ آتی۔ اس سے یہی معلوم ہوتا کہ اصل یہی ہے کہ عورت کو قبر کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو بھی بیان کیا تھا، عورت کے شوہر کا انتقال ہوا، صبر نہیں کر سکی، قبر کے پاس چلی گئی، لیکن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اس کو صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ اور صبر میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ گھر بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرے، قبر کے پاس جا کر بے صبری کا اظہار نہ کرے۔ آج چاند نہیں ہوا کہیں، یہ رمضان مبارک کی آخری رات ہے، رمضان آیا اور رخصت ہو گیا کہ اتنے اعمال ہم نے کیے، ہمیں اپنے حال کا خود علم ہے۔ تراویح، تلاوت، نماز، روزہ اور جو اعمال ہونے چاہیے، حقیقت تو یہ ہے کہ رمضان مبارک کے جو تقاضے تھے، جو ان کا حق تھا، ان کی ادا کرنے میں یقیناً ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ آج آخری رات ہے،
آخری رات کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس میں پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی افطار کے وقت مغفرت کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں، ان سب کے مجموعے کے بقدر تنہا آج کی رات میں مغفرت ہوتی ہے۔ اس لیے آج دعائیں کریں، اور اس کی دعائیں خاص طور سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ یہ ماہ مبارک عطا فرمائے، اور اس مہینے میں جتنے اعمال اللہ کی توفیق سے جس درجے کے بھی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرما لے۔ اس مہینے میں جتنی دعائیں مانگی گئی ہیں کہیں بھی ان ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کے خیر و برکت سے میں محروم نہ فرمائے۔ دعا فرما لے بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز ما تعلم انك انت العز الاكرم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز ما تعلم انك انت العز الاكرم۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک آیا تیری رحمتوں برکتوں مغفرتوں کا سامان لے کر آیا، لیکن اللہ ہم نے غفلت کے اندر مہینہ گزار دیا۔ اے اللہ ہماری اس ناقدری کو معاف فرما دے، ہماری غفلت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ جہنم سے خلاصی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جنت کا داخلے کا فیصلہ فرما دے، اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی میں یقیناً ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی۔ اے اللہ یہ تیرا مہمان ہم سے اس حال میں رخصت نہ ہو کہ ہم اس کے ناقدروں میں شمار کیے جائیں۔ اے اللہ رمضان کی آخری رات ہے، اے اللہ کچھ کر لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم نے جو اب تک دعائیں تجھ سے مانگی ہیں اللہ ان سب کو قبول فرما لے، آئندہ جو دعائیں مانگو انہیں بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرے نیک بندے پورے عالم کے اندر جہاں کہیں تجھ سے خیر کی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ اس میں ہمارا حصہ مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہتے ہیں اللہ ان سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، ہمارے تہجد اور اوابین کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں ہوئی ہیں اللہ ان کے اندر شان قبولیت تو نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے کرم سے انہیں قبول فرما لے، ہماری بخشش کا بہانہ بنا دے، اپنے قرب کا بہانہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سر سے پیر تک ناپاک ہیں، گندگیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی گناہگار ہیں، زبان بھی گناہگار ہیں، ہاتھ پیر بھی گناہگار ہیں، دل و دماغ بھی گناہگار ہیں۔ اللہ ان سب کو پاک فرما دے۔ اے اللہ قیامت کے دن سب سے پوچھ ہوگی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے اللہ اگر پکڑ ہوئی تو ہم کہیں کہ نہ رہیں گے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری آنکھوں کو بھی گناہوں سے پاک فرما دے، نگاہوں کو پاک فرما دے، کان کو پاک فرما دے، زبان کو پاک فرما دے، ہاتھ پیر کو پاک فرما دے، دل و دماغ کو پاک فرما دے۔ اے اللہ کرم کا رحم کا فضل کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ کرم کا رحم کا فضل کا معاملہ فرما، پوری امت کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ یہ تیری امت بڑی بے سہارا ہے، ہر طرف سے ماری جا رہی ہے، کاٹی جا رہی ہے،
لوٹی جا رہی ہے، یا اللہ اب تو کرم فرما دے، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے جرائم کی سزا ہمیں نہ دے، یا اللہ عفو درگزر سے کام لے لے، یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مرحومہ امت، یا اللہ اس کے ساتھ خصوصی کرم رحمت کا معاملہ فرما دے، یا اللہ غیروں کے ظلم سے حفاظت فرما، ذلت سے نکال کر عزت کی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کا تو سہارا بن جا، ہم بے سہارا ہیں، عالم میں ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ بے سہاروں کا تو سہارا ہے، اللہ تو ہمارا سہارا بن جا، ہمارے دلوں میں قوت عطا فرما، یا اللہ خوف و دہشت کو نکال دے، یا اللہ دلوں میں اطمینان نصیب فرما، خوف کو ختم فرما کر امن عطا فرما، یا اللہ پورے ملک کے اندر امن و امان کی ہوائیں عام فرما، یا اللہ ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، مکاتب دینیہ کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرما، ریاکاری سے ہمیں پاک فرما دے، تکبر سے ہمیں پاک فرما دے، حرص و بخل سے ہمیں پاک فرما دے، اے اللہ قناعت کی دولت عطا فرما، صبر و توکل عطا فرما، صبر و شکر کی توفیق عطا فرما، اپنے قرب کے ذرائع عطا فرما، اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا نصیب فرما، اے اللہ تیرے محبوب ہمارے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اے اللہ ان کے حقوق ہم سے ادا نہیں ہو سکتے، اے اللہ اپنے شایان شان ان کا بدلہ عطا فرما، صحابہ کرام، محدثین عظام، فقہاء کرام، امت کے اکابر، دین کے خدام نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اللہ اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین نے ہماری تربیت کے لیے جو مشقتیں اٹھائیں ان کا بدلہ ان کو عطا فرما، ہمارے اساتذہ کو ان کو قربانیوں کا بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے جو اکابر دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، بتقاضۂ بشریت ان سے جو بھول چوک ہو گئی اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ جو زندہ رہ گئے اللہ ان کو عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے فیوز سے ہمیں متمتع ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، خشوع والا قلب عطا فرما، رونے والی آنکھیں عطا فرما، مقبول دعاؤں کی توفیق عطا فرما، برکت والی حلال روزی عطا فرما، حرام سے مشتبہ سے ہماری بال بال حفاظت فرما، اللہ ہماری اولاد کو صالح بنا دے، اولاد کو نیک بنا دے، معصوم بچوں کی زندگی کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں اور عورتوں کی عصمت و عفت کی حفاظت فرما، بوڑھوں اور جوانوں کی زندگی کی حفاظت فرما، اے اللہ طاعت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، نفس و شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ دیکھے دشمنوں سے ہم بچ نہیں سکتے، اے اللہ تو ہی ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ تو ہی ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ جتنے حاضرین یہاں اعتکاف کے اندر بیٹھے اللہ سب کے اعتکاف کو قبول فرما، جو دعائیں مانگی گئے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو محنتیں کی گئیں ان کو زندگی میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا، ہر ایک کو اپنا قرب عطا فرما، دل میں اپنی محبت اتار دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتار دے، اپنا محبوب بنا لے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنا لے، سنتوں کا شیدائی بنا دے، شریعت کا متبع بنا دے، اے اللہ حرام و مشتبہ سے ہماری پوری حفاظت فرما، حرام غذاؤں سے ہماری حفاظت فرما، حرام کمانے اور خرچ کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو ہمیں مانگنا چاہیے ہم نہیں مانگ سکے سب ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے اعزاء و اقربا کی مغفرت فرما دے، ہمارے دوستوں اور احباب کی مغفرت فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما دے، لغزشوں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہماری خلوت کی زندگی بھی تقوی والی بنا دے، اے اللہ چھپ کر جو گناہ کرنے کے ہم عادی ہو گئے اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما، اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہماری نگاہوں کو بھی پاک فرما دے، زبان کو بھی پاک فرما دے، دل و دماغ
دماغ کو بھی پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو محسنین ہیں جن کے ہمارے اوپر کسی طرح کے احسان ہیں، اے اللہ ان سب کے احسان کو ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ یہاں مہمانوں کی خدمت کرنے کے لیے جو چھوٹے بڑے لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لے، بہترین بدلہ عطا فرما، دین دنیا کی ترقی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اپنا فضل اپنا کرم ہم سب کے زندگی میں شامل حال فرما۔ خیر کی تمام دعائیں جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ شر کے جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم ان سب سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے اللہ حاضرین اپنی اپنے دلوں میں جو مرادیں جو مقاصد جو اغراض لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تو سب کو جاننے والا ہے، تمام جائز مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرما۔ جن لوگوں نے ہم میں سے کسی سے دعا کی درخواست کی ہے کہ اللہ ان سب کو ان کے مقاصد کا کامیابی عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مقروضوں کو بار قرض سے بدوشی عطا فرما، بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما دے، تمام روحانی جسمانی اخلاقی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ کی برکت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔